کے خلاف ہے، سب مل کر اکٹھے ہو کر حسینی بن کر ساتھ بیٹھے تاکہ مجلس کا ابتدا میں ہی ماحول بن جائے۔ بڑی بڑی مہربانی، آ جائے آ جائے۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ بطول کی اولاد اس درود کے ذریعے ہم پر واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المهدين الصابرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات باواز بلند صاحب۔ دعائے چار معصومین کے صدقے میں اللہ آپ سب کو اپنے بچوں سمیت شاد و آباد فرمائے۔ معصومین کی عصمت و عظمت و جمال و جلال کے صدقے میں خالق اللہ آپ کے تمام مومنین مومنہ مرحومین کے روحوں کے درجات بلند فرمائے۔ خاص کر اس عشرے کے زینت مجلس اعزا کی زینت جو سامنے آ کے بیٹھا کرتے تھے وہ آج ہم میں موجود نہیں، حقیقی خالق سے جا ملے ہیں۔ مرحوم و مغفور چاچا زوار بشیر خان، مولا ان کے روح کے درجات بلند فرمائے۔ خالق اللہ ان کے روح کو جواہر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہاں بھی مولا چہاردہ معصومین کے صدقے میں، بطول کی اولاد کے صدقے میں، ان کی عصمت و عظمت کے صدقے میں چہاردہ معصومین کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا آپ تمام آئے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے مہمانوں کی دینی دنیاوی جائز دعائیں منظور فرمائے، آپ کی تکلیفیں مصیبتیں دور فرمائے۔ مولا ہمارے امام زمن کا جلد ظہور فرمائے، اس کے بلانے پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ درود کے صدقے میں، درود کے وارثوں کے صدقے میں اللہ ہماری دعائیں منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ گھبرا تو نہیں گئے؟ حقیقت ہے منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، جلدی مجھے بھی ہے، آج دیر ہو چکی ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، 4 بجے مجھے بصیر حاضری دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سفری بندے ہیں، جو سفری ہیں وہ تو تصدیق کریں گے، کم سے کم 50 منٹ کا سفر ہے یہاں سے بصیرہ، تو 4 بجے میں تب پہنچوں گا جب 3:10 پہ نکلوں گا۔ نہیں صحیح، آگے بھی مولا کے بانی ہے، بس وہ کل سے انشاءاللہ 2 بجے یہ خیال رکھیں گے، آپ کی نوازش ہوگی۔ اللہ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں کو اچھے عملوں والا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بندوں کو خلقی اسی لیے کیا ہے کہ اس کے کام اچھے ہوں، برے نہیں ہوں۔ تو ہم نے ایام اعزا میں محرم کی ابتدا میں
اچھوں کا نام لے کر اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو جو دیکھنا چاہتا ہے کام ہمارے اچھے، تو حسین کا نام لے کر ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلامت رہے۔ دنیا میں ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، دنیا میں طبلے منائے جاتے ہیں، اوروں کے سال کی ابتدا شیطان گیری سے شروع ہوتی ہے، اوروں کے برسوں کی ابتدا برے عملوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم اسلام والوں کو مان کر، جملے کی قدر آپ نے کرنی ہے، ہم اسلام والوں کو مان کر ابتدا آغاز سال کا بھی اسلام والوں کے نام سے کرتے ہیں، شیطان والوں کے نام سے نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کہتی ہے کہ یہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خبردار دین کا شہزادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق ہے تو یا تو امام سے تعلق ہے، یا رہبر سے تعلق ہے، یا ہادی سے تعلق ہے۔ تو دیندار بھی وہی ہے جس کا ہادی اچھا ہو۔ ہم نے تو ہادی وہ مانا جس کے لیے دنیا کہتی ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو حسین حسین کرنا پڑے گا، لا الہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو حسین حسین کرنا پڑے گا، کیونکہ جس ملک میں تو رہتا ہے نا اسی ملک کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ تو سنتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ حسین کے سوا تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب تو پاکستان میں رہ کر پاکستان کا ہی اگر مطلب سمجھنا چاہتا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، حسین کے دروازے پہ آ۔ جو سمجھ گئے ان کو میری پیغام میرا پہنچ گیا۔ ہماری رہائش، پہلے تو ہم اپنا تعارف کریں، ہم سب سے پہلے تو مسلمان ہیں۔ جو قرآن دوسرے پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو نمازیں دوسرے پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی 5 پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 پڑھتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، انہوں نے جنوں سے نماز لی ویسے پڑھ رہے ہیں، ہم نے جیسے علی سے لی ہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں محمد تک، ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی کی ولایت تک، 4 معصومین تک۔ مسلمان ہیں، مسلمان کے بعد ہم شیعہ ہیں۔ توجہ، ہمارا مذہب اسلام ہے، فقہ جعفریہ ہے، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ اس پاکستان میرا پاکستان، پاکوں کا ملک، پاکستان جہاں پاک رہتے ہوں وہ جگہ، تو پاک بھی ڈھونڈ، وہ کون ہے؟ تجھے اور کوئی نہیں ملے گا۔ جو چادر تطہیر کے نیچے تھے اللہ کی نظر میں وہی پاک ہے۔ میری مرضی ہے۔ پاکستان پاکوں کے رہنے کا ملک، پاک بھی نظر آتے ہیں تو پنجتن پاک، 12 امام ان کی نسل۔ تو جب پاکستان میں رہتا ہے تو قرآن فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے دے۔ تو جس زمین پہ رہتا ہے اس زمین کا نام ہے پاکستان۔ پاک ہے 5 12 14۔ تو ہاتھ ادب کے باندھ کے پہلی مجلس ابتدائی عشرے میں ان پچار کی بستی میں اپنے محسن و بزرگوں کے سامنے پاکستانیوں کو پیغام تو دے دوں نا۔ جو اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان دے، تو پاکوں کی زمین پہ رہتا ہے۔ ذکر بھی تیری زبان پر پاکوں کا اچھا لگے گا، کسی اور کا نہیں لگے گا۔ تیری زبان پہ ذکر بھی ہو تو پنجتن پاک کا ہو نا، پاکوں کے رہنے کی جگہ۔ اس پاکستان کو اب جملے پہ میرے ساتھ چلیں گے جو پڑھے لکھے بیٹھے۔ پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں اس کو بنانے والے محمد علی، جملہ پہ لکھائے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم تو اس کا لقب ہے۔ اس پاکستان کو بنانے والے
محمد علی سپورٹ کرنے والی فاطمہ. کیا بات ماسٹر جی، آپ تو خاموش نہ بیٹھے. بنانے والے محمد علی، سپورٹ کرنے والی فاطمہ. جس تاریخ پہ بنا پاکستان وہ بھی 14 سے دور نہیں ہے. 14 اگست، نیا جملہ یہ تو آپ نے سن لیا. 14 اگست 1947 میں پاکستان آزاد ہوا محمد علی کی کوششوں سے اور فاطمہ کی سپورٹ سے. میرے سنی شیعہ بھائیوں، جب یہ آزاد ہو رہا تھا تو دشمنوں کے سرپرست نے آزادی کے صفحے پر دستخط کی ہے. تو اس وقت ٹائم تھا 12:05. جب تیرا پاکستان جس ملک میں رہتا ہے وہ ملک بھی 5 12 14 سے دور نہیں، تو اس ملک کا کھا کے ان 14 سے دور کیسے رہ رہا ہے؟ بن ان ہستیوں سے دور نہ رہا. اللہ تجھے گھبرا تو نہیں گئے. اللہ تجھے اچھے عملوں والا دیکھنا چاہتا ہے. اور میرے تجزیے کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق، حسین کا عزادار ہونا ہی اچھا چاہیے. کیونکہ علم عباس تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنا عظیم ہاتھ ہے جو کائنات میں تیرے ہاتھوں کو منتخب کر کے عباس فرماتا ہے میرے ہاتھ نہیں تو ٹھیک، لیکن ان کے اپنے علم اٹھانے کے لیے میں نے اپنوں کے ہاتھ چنے ہیں، غیروں کے ہاتھ نہیں چنے ہیں. تو تیرے ہاتھ بھی اچھے عمل کرے، برے عملوں سے دور رہے. اس لیے اچھے عملوں والا تجھے دیکھنا، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اچھے عملوں والا تجھے دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ حسین عملوں والا دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں نے تیری بناوٹ میں بھی حسن رکھا ہے. قرآن تو پڑھتے ہیں نا، سورہ 3 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ امین کی قسم، میں نے انسان کو بھی اچھا بنایا. احسن کام بھی تیرے احسن ہو، بنا بھی تو احسن تقویم پہ ہے. تو احسن کب بنے گا؟ احسن کام تیرے کب بنیں گے؟ یہ بھی قرآن میں اللہ نے سورۃ شورى میں فرما دیا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِّدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اگر تجھے اچھے کام چاہیے تو بطول کی اولاد سے مودت کرتا جا، تیرے کام حسین ہوتے جائیں گے. ان کی مودت ہی حسین عمل ہے. یہ مودت ہے تو اور عمل بھی تیرے تسلیم ہے. مودت نہیں تو کچھ بھی نہیں. مودت کا اظہار کیا ہے؟ ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے نا. اظہار کیا ہے؟ مودت کا اظہار یہ ہے کہ اذان آ جائے، مسجد میں جائے تو سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ مودت کا اظہار کر رہا ہے. کسی اور مستورات کو دیکھے تو گردن جھکا کے راستہ تبدیل کرے تو سمجھ جانا کہ یہ مودت کا حاجی اظہار کر رہا ہے. اور یاد رکھیں ان مجلسوں میں جو آتا ہے نا وہ تو بھی سمجھ جایا کریں کہ یہ مودت کا اظہار کر رہا ہے. یہ عزا خانے سج جاتے ہیں، فرش عزا بچ جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر لگ جاتے ہیں، دور دور سے بندے آتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ عام فرش نہیں حسین علیہ السلام کا، یہ وہ فرش ہے جس کا عرش سے تعلق ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے. جو عرش سے ملا دے وہ ایسا فرش ہے حسین کا. بہار الانوار میں میرا چھٹا لال فرماتا ہے نا کہ جو مجلس حسین میں آتا ہے اس کا اتنا عظیم مقدر ہے
کہ مجلس اعزاز سن کر جب واپس جاتا ہے تو راستے پہ کوئی ملے، کوئی پوچھے کہ کہاں سے آ رہا ہے، تو اسے یہ نہیں بتائے کہ پچاروں کی بستی مجلس تھی، مجلس سننے گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں، بلکہ چھٹا لال فرماتا ہے کہ جو پوچھے کہاں سے آ رہا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دے کہ کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ تو عکس کربلا کا نام ہے، فرش عزا حسین علیہ السلام۔ اب جو آپ تشریف فرمائیں ایسے سمجھیں کہ کربلا بیٹھے ہیں، اور ہر کسی کو کربلا جانے کا بھی شوق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ بولے جس کو ہے، کربلا جانے کا بھی شوق تو ہے۔ شوق کی تو بات ایک طرف، چھٹا لال یہی ولایت کا جانشین فرماتا ہے کہ اگر نمک سے کھانا کھانا پڑے تو کھا لینا، لیکن غربت تکلیفیں اذیتیں سہ کر اتنے پیسے اکٹھے کر جو کرایہ کر کے تو میرے داد حسین کی مزار پر ایک مرتبہ ضرور آنا۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ کیوں؟ جب تو ایک مرتبہ آئے گا تو میرا دادا تیرے پاس 2 مرتبہ آئے گا۔ وہ تو اتنا عظیم ہے جس نے اپنے نانے کی ادھار بھی نہیں رکھی، اپنی ماں کی ادھار بھی نہیں رکھی، تیری ادھار کیسے رکھے گا؟ کب آئے گا؟ جب تو ایک مرتبہ جائے گا۔ کب آئے گا؟ بہت مشکل وقت ہے وہ بھی دونوں۔ ایک تو اس وقت آئے گا جب اسرائیل تیرے پاس بھیجا جائے گا، دوسرا اس وقت آئے گا جب تجھے دفن کر کے تیرے اپنے وارث ہی لوٹ کے چلے جائیں گے۔ یہ تیرے دنیاوی وارث تھے، حسین فرماتا ہے میں تیرا حقیقی وارث جو تم آ گیا ہوں، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ۔ جملے کا قدر بھی کرنا ہے، بزرگ مجلسی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کی دعا کا طلبگار ہوں، اگر بات اچھی لگے، دل کو تڑپ لگے تو پھر دعا ضرور کریں گے۔ بولے گی تو وہی زبان جس زبان پہ سیدوں کی مہر ہوگی، میرا اگر اپنی محنت ہوگی تو آپ انشاءاللہ مجھے شاباش تو ضرور کہیں گے۔ جو مجلس حسین میں بیٹھے سمجھے کہ میں کربلا بیٹھا ہوں، تکلیفیں، مشکلاتیں، اذیتیں برداشت کر کے، پیسے اکٹھے کر کر کے، کرایہ کر کے، گھر سے نکل کر کربلا کی نگری میں پہنچ کر جب مولا حسین علیہ السلام کی زری کو ہاتھ لگائے تو چھٹا لال فرماتا ہے جب اس کا ہاتھ زری سے مس ہو جائے تو وہ زوار اب یہ نہ سمجھے کہ کربلا کھڑا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ جس طرح محمد میرا نبی معراج پہ گیا تھا اس فقیر جو ہو گئی ہے، تیری مرضی ہے۔ واہ واہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 5 12 14 معصومین آپ راضی ہوں۔ بسم اللہ، آئے بھگوان سے مولا کے عظیم مدہ خان کی آمد پر بلند تر صلوات۔ آئیں قبلہ آئیں، جو بسم اللہ مولا آپ کو بچوں سے میں شادہ بسم اللہ۔ جو نگری کربلا زمین کربلا پر پہنچے، ہاتھ بس باقی 5 منٹ آپ کی انتظار ختم انشاءاللہ، ہاتھ لگائے تو سمجھے میں اسی طرح معراج پہ کھڑا ہوں جس طرح میرا نبی معراج پہ گیا، کہ معراج نام ہے عبد اور معبود کی ملاقات کا، معراج نام ہے عاشق اور معشوق کی ملاقات کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، کوششیں بھی کر رہا ہے، اس کو معراج کا شوق بھی ہے، توجہ ہے، پیسے اکٹھے بھی نہیں ہو رہے، شوق بھی ہے کہ معراج کروں، جاؤں۔ بسم اللہ سے بچہ مولا آپ کی زندگی دراز کروں، معراج کروں، کوشش کرتا رہا، اس کا یہ شوق فی الحال پورا نہیں ہو رہا۔ چھٹے لال سے پوچھا گیا مولا پھر وہ کیا کرے؟ مولا فرماتا ہے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو، ایسا کوئی سوال ہی نہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہو۔ پیسے اکٹھے اس سے نہیں ہو رہے، کرایہ اس سے نہیں ہو رہا، وہ بچوں کی پرستش میں، بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، کربلا نہیں پہنچ سکتا، معراج کا شوق اس کا پورا نہیں ہو رہا، تو بھی گھبرائے نہیں کہ اس کا حل ہے، پیکیج ہے۔ نانا فرما کے نہیں گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔
نماز مومن کی. یہ آخری جملہ ہے میرا فضائل کا، بس 2 جملے باقی مصائب کے. نماز مومن کی، سارے بولو جس کی زبان ہے، مومن کی. مسلمین لفظ نہیں، چاہے سنی شیعہ کتاب لا کر دکھا بھی سکتا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے، اور جو مومن ہے اس کا امیر علی ہے. کوئی اور امیر مانگے تو مانے تو اس کا مومنیت سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایمان والا مومن کی نماز ہے معراج. اگر سب جملے کا قدر کرنا ہے، جو گریجویٹ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مسئلہ حل کر رہا ہوں. مسلمان کی نماز نہیں، مومن کی نماز معراج ہے. اگر ہر کسی کی نماز معراج ہوتی تو نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا. بولے بابا جو آگے بیٹھے ہیں، نماز تو حرملہ بھی پڑھتا تھا، نماز یزید بھی پڑھتا تھا. کیا ان بدبختوں کی نماز کو بھی معراج کا نام دیں گے کیا؟ نہیں. یاد رکھیں عربی میں مٹی کے لیے 4 جملے استعمال ہوئے ہیں. حاجی صاحب تصدیق کریں گے. 3 میں نے مٹی، تراب میں نے مٹی، سلسال میں نے مٹی، تربتن میں نے مٹی، تربت میں نے مٹی، 3 میں نے مٹی، تراب میں نے مٹی، سلسال میں نے مٹی، تربتن میں نے مٹی. بہار میں جلد نمبر 9 میں یہی چھٹا لال فرماتا ہے کہ ہر نمازی کی نماز معراج نہیں. الصلاۃ معراج فیہ تربتن، نماز معراج اس کی ہے جس کے مصلی پہ مٹی ہو. مٹی. یہ نعرہ ایسے لگا ہے جیسے آپ سے کوئی زوری لگوا رہا ہو. جس کے مصلی پہ خاک شفا ہو، جس کے مصلی پہ کربلا کی مٹی ہو، اس کی نماز معراج ہے. یہ عام مٹی تو نہیں، یہ وہ مٹی ہے جس مٹی سے اکبر کا خون ملا ہے. یہ وہ مٹی ہے جس سے اصغر کا خون مس ہوا ہے. یہ وہ مٹی ہے جس سے قاسم کے ٹکڑے ملے ہیں. اس خاک کو خاک شفا بنانے کے لیے حسین کا بڑا خرچہ آیا ہے. آج 2 محرم خاک کو خاک شفا بنانے کے لیے آج حسین بادشاہ کربلا پہنچ گیا ہے. حاجی صاحب سواریاں تبدیل کی ہیں. ذوالجنا رک گئی ہے، مرتجز رک گئی ہے، دوسری سواری پہ سوار ہوئے وہ بھی رکی ہوئی، تیسری سواری پہ سوار ہوئے وہ بھی آگے نہیں چلی. حسین بادشاہ فرماتا ہے سامنے قبیلے کا گاؤں ہے، کسی بزرگ شخص کو لے کے آؤ. لے کے آئے، پتہ کیا اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا ماریا. ایک عمر رسیدہ بزرگ تھا، وہ فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی میں نے سنا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جب کرب و بلا کا نام آیا نا، حسین نے پڑھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس یہیں اپنی سواریاں بٹھا دو، یہیں مستورات کو اتار دو، یہیں خیمے سجا دو. یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پہ ہم نے عہد کیا ہے ہمارے بچے یہیں ذبح ہوں گے، ہمارے بچے یہیں مارے جائیں گے، مستورات کے پردے یہیں لوٹے جائیں گے، خیام سے سامان یہیں سے ہی لوٹا جائے گا. ہاں عباس، یہ وہ جگہ ہے جہاں گرم ریت پر ہمارے جسم عریان پڑے رہیں گے. وہ بزرگ کہتا ہے حسین تو یہاں سے چلا جا. ہر نبی یہاں سے استغفار پڑھتا گیا ہے، ہر نبی اللہ کی پناہ مانگتا گیا ہے. کسی نبی کا یہاں سے گزر ہوا ہے تو وہ جلدی جلدی گیا ہے. حسین بادشاہ فرماتا ہے وہ نبی تھے، میں حسین ہوں. آج یہ بیابان ہے، کل اس کو شہر نہ بناؤں تو مجھے محمد کا نواسہ نہ کہنا. آج یہ جنگل ہے، کل یہاں عبادت کی جگہ، عبادت کا مرکز نہ بناؤں تو مجھے بطول کا بیٹا نہ کہنا. مجھے قربانی دینی ہے، اس جگہ کو آباد کرنا ہے. یہیں پر نانا محمد تو معراج کرنے عرش گئے تھے. میں علی کا بیٹا ہوں، میں معراج اسی زمین پہ کروں گا، نہ کروں تو میں اکبر کا بابا نہیں ہوں.
اللہ لعنت اللہ ہے